قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کا دماغ درست ہو گیا، ایران کی امریکہ کو نئی پیشکش، عباس عراقچی کا پاکستان اور عمان کے بعد روس کا ہنگامی دورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، گزشتہ روز امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ کچھ درست ہو گیا ہے اور وہ اس حملے کے بعد خوفزدہ ہیں۔ گزشتہ روز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ میں ڈنر کے دوران ایک شخص نے صدر ٹرمپ پر فائرنگ کی تھی، تاہم وہ بال بچ گئے تھے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے ہمراہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر بھی موجود تھے، تاہم تمام افراد مکمل طور پر محفوظ رہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کی کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا جا چکا ہے، وہ زندہ ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی سالانہ تقریب کے دوران فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں ملوث 31 سالہ شخص کا نام کول ٹامس ایلن ہے، جس کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ ملزم کو پیر کے روز عدالت میں بھی پیش کیا جانا ہے، جس کے بعد اس پر فرد جرم عائد ہوگی۔ CNN کے مطابق ملزم لاس اینجلس کے نواحی علاقے ٹورنس کا رہائشی ہے اور اسے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کے بال روم کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے دوڑ رہا تھا، تاہم وہاں موجود سیکورٹی افسران نے اسے بروقت کارروائی کرتے ہوئے روک لیا۔ برطانوی خبرسا ایجنسی رائٹرز کے مطابق کول ٹامس ایلن کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر اور استاد ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے پولیس چیف نے انکشاف کیا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم اسی واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں بطور مہمان ٹھہرا ہوا تھا جہاں یہ سالانہ تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ تاہم اب تک اس حملے کی اصل کہانی یا محرکات یا وجوہات کا فی الحال امریکیوں کی جانب سے نہیں بتایا جا رہا۔ سوشل میڈیا اور پیشہ ورانہ ویب سائٹ سے ملنے والی معلومات کے مطابق کول ٹامس ایلن کا تعلیمی ریکارڈ انتہائی شاندار رہا۔ ملزم نے 2017 میں دنیا کے مشہور تعلیمی ادارے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالٹیک سے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ 2025 میں اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز مکمل کیا تھا اور کالٹیک انتظامیہ نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ اس نام کا ایک طالب علم 2017 میں ان کے ادارے سے گریجویشن مکمل کر چکا ہے۔ ادھر ناظرین، اس حملے کے بعد امریکی صدر کے بیانات میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے اور امریکہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، جبکہ ایرانی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات کی۔ اس کے بعد عمان چلے گئے اور عمان کے بعد پھر وہ اب اطلاعات ہیں کہ روس میں ہیں اور روس میں جا کر اہم انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے۔ تحریری طور پر پاکستان کو انہوں نے یہ تجاویز دی تھی، ہرمز کے حوالے سے نیا فارمولہ پیش کیا تھا اور پاکستان نے وہ فارمولہ امریکہ تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں اہم شرط یہ ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ امریکہ جو ہے وہ ہرمز میں ایرانیوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا تو ہرمز ایرانی کھولنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کی بدماشی کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان میں جنگ بندی ٹرمپ نے کروائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، وہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ہوائی اور فضائی اور زمینی فوجیں بھی جو ہے وہ یہ جاریت کر رہی ہیں اسرائیل کی۔ اس پر بات کریں گے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین محترم شہید سیالوی صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ شہید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہید صاحب بہت شکریہ، کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کافی اہم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو امریکہ میں امریکی صدر پر ایک ایسے وقت میں قاتلانہ حملہ ہونا جب وہ جنگ ختم کرنے پر تیار نہیں تھے اور امریکی ان سے بار بار کہہ رہے تھے، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی جنگ بند کر دو، امریکی پریشان ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد ایک انتہائی پڑھے لکھے نوجوان نے اٹھ کر یہ حملہ کیا۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو اور یہ کیا میسج تھا امریکہ کے اندر؟ اب ٹرمپ کے خلاف کیا کیمپین ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے بعد ٹرمپ کا دماغ درست ہو گیا ہے؟ دیکھیں سر، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ڈیڑھ سے جب ہم اس موضوع پر آپس میں محو گفتگو رہے ہیں، ایک چیز بارہا میں نے عرض کی ہے کہ جب تک امریکہ کے اندر سے بغاوت نہیں اٹھے گی، امریکہ کی اپنی عوام نہیں اٹھے گی، ان کے انجینئرز، ڈاکٹرز، آرمی آفیسرز، نیول آفیسرز، ایئر فورس کے آفیسرز، ججز اور وکلاء نہیں اٹھیں گے، ان کے پروفیسرز اور ان کے ٹیچرز نہیں اٹھیں گے، تب تک یہ ڈیپ سٹیٹ کو شکست نہیں ملے گی۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچتی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کولمبیا کیا سوچتا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کیوبا کیا سوچتا ہے یا تھائی لینڈ یا فرانس یا جرمنی کیا سوچتا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے عرب و عجم کا لوگ
کوئی کیا سوچتے ہیں. ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ ویٹیکن سٹی کا پوپ لیو کیا سوچتا ہے, جو 1.5 ارب جو کرسچنز ہیں ان کا روحانی پیشوا ہے. یہ سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے رہے ہیں, لیکن اب جب آگ ان کے گھر تک پہنچی ہے تو اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں. اب ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوتے تھے, علامتی احتجاج ہوتے تھے, اور انہیں پتا ہوتا تھا لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں گے. اب جو پود ٹرمپ نے خود تیار کی تھی, جس وقت یہ خود صدر نہیں بنا تھا اور وہاں کی سپریم کورٹ نے اسے نااہل قرار دیا تھا اور کیپٹل میں اس کے اپنے فالوورز نے جا کے آگ لگا دی تھی, اسی طریقے کے لوگ جب اس کے اگینسٹ آئے تو اب اسے اندازہ ہوا ہے کہ بھائی جان اب چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں, اب ہمیں اپنی اوقات میں رہنا پڑے گا. اب ہمیں اپنی چادر دیکھ کے ہی پاؤں پھیلانے پڑیں گے. ہم نے بہت دور دور تک جا کے پاؤں پھیلا دیے تھے اور وہ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں. تو شہید صاحب اب سمجھتے ہیں کہ جو حملہ آور تھا وہ ٹرمپ کی پالیسی سے, بالخصوص ایران جنگ والی پالیسی سے وہ تنگ آ چکا تھا, اور یہ میسج ہے امریکیوں کی جانب سے کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے. اور آج کا جو بیان ہے ٹرمپ کا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے, ایرانی ہمیں فون کر سکتے ہیں, اور جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر. سر آپ نے جو شروع میں گفتگو کی تھی نا کہ ٹرمپ کا دماغ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے, جی, اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. مسئلہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ دن میں 4 بار بولتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی اور بہت جلد ہو جائے گی, اور رات کو جب اس کے سامنے اسی کی نیم برہنہ یا برہنہ حالت میں تصویریں لائی جاتی ہیں ایپسٹین فائلز والی, تو اس کے بعد دوبارہ یہ کہتا ہے نہیں جی ہم 2 دن بعد جو ہے ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے. کل کی سٹیٹمنٹ اور تھی, آج کی اور ہے, آنے والے کل کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوگی. دنیا میں کہیں اور دھماکہ کر کے دنیا کی توجہ کا مرکز وہ علاقہ بن جائے گا, ساری نیوز وہاں کی ہوں گی, پھر یہ وہی گفتگو کرے گا جو نیتن یاہو والی ہے. تو ونس فار آل اس کی طبیعت سیٹ ہونے والی ہے, اور یہ ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ مینٹیلٹی ہے, یہ ایک ورسٹ اور گھٹیا قسم کی آئیڈیالوجی ہے جس پر یہ لوگ چل رہے ہیں. ہمیں اس آئیڈیالوجی کو شکست دینی ہے, ہمیں اس ڈیپ سٹیٹ کو شکست دینی ہوگی جو کہ قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے امریکہ کے اوپر, برطانیہ کے اوپر, جرمنی کے اوپر, اور وہ ساری ڈیپ سٹیٹ وہ ہے جس کے اچھے خاصے جو ہے وہ لنکس ملتے ہیں اس ناجائز ریاست کے ساتھ. وہی ڈیپ سٹیٹ اب ہمارا ایک برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے اوپر بھی شاید بیٹھ چکی ہے, جب سے انہوں نے وہ کل پرسوں کی خبریں آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ آئرن ڈوم وہ لے چکے ہیں ان سے. تو جب وہ اپنا دفاع کا انحصار جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست پہ کریں اور اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف کریں, تو میرا خیال ہے کہ اب مشترکہ طور پہ اس ڈیپ سٹیٹ کو شکست دینی ہوگی. وہ جو پیچھے چھپے ہوئے عناصر ہیں انہیں شکست دینی ہوگی. ٹرمپ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کٹ پتلی ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والا ایک مہرہ ہے ان کا, لیکن سر یہ مہرہ پاکستان کی بڑی تعریفیں آج کل کر رہا ہے, فیلڈ مارشل کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے, وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے, اور جب یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہمیں خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں پاکستان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ کر دے, کوئی گیم نہ کر دے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان میں 2 مرتبہ تشریف لائے, پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں جو ہم نے تحریری طور پر پاکستان کو دی ہیں کہ یہ امریکہ تک پہنچا دی جائیں, اور اس ریڈ لائن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور پھر آج ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب روس میں ہیں, اور وہاں پر جا کر یہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ معاملہ طے ہو سکتے ہیں, کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی اس طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہرمز کھل جائے اور امریکی ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے. تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, پاکستان کی کوششیں ایک طرف, امریکہ کی تعریفیں ہیں, ایران کا ڈٹ جانا ہے, اس پر آپ کا تجزیہ چاہیں گے, آپ کی رائے چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہماری تعریفیں کر رہا ہے, کیا مئی 2025 سے پہلے اس نے کبھی ہماری تعریف کی؟ کیا اس سے پہلے یہ لوگ پاکستان کو وہ ریگارڈ, وہ مرتبہ مقام دیتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے ہر طاقتور شخص کی قدر کرتے ہیں, وہ طاقتور اچھا ہو یا برا ہو. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں عزت دی, لیکن قدر یہ ہم سے زیادہ نیتن یاہو کی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا بینکنگ اینڈ فائنانس کا نظام اس کے پاس ہے, دنیا کا سارا میڈیا وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو ان لوگوں کی عادت ہے, یہ صرف ہمارے یہاں کے نوابوں وزیروں جاگیرداروں کی عادت نہیں ہے کہ طاقت کے آگے جا کے وہ سجدہ ریز ہو جائیں. ان لوگوں کی بھی یہی عادت ہے. یہ پاور پالیٹکس ہے ہی اتنی گندی چیز کہ آپ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پنڈ کا چودھری اسی گھر میں پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے اور اس سے رشتہ داری بنا لیتا ہے, پھر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو یہ رشتہ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں,
فرینکلی اسپیکنگ. جہاں تک بات ہے کہ نہیں ابھی تو ان کے پاس ایران ملانیہ ہی ہے، ٹرمپ کی تو شاید بیٹی کا کوئی جو جیرڈ کشنر وہ آتا ہے تو وہ معاملہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. تو ملانیہ بھی جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے اس حملے کے بعد سے. سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے میچور ہیں کہ ایک 30-32 سال کا لڑکا یہ بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور 40-42 سال کا وائس پریزیڈنٹ یہ بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور انہیں ایرانی مذاکرات میں ٹھیک ٹھاک لتاڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس بار جے ڈی وینس کی جگہ ہم کسی اور کو بھیجیں گے. باقی دونوں بھیج دیں گے اپنے بندے جو کہ اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ امریکنز اور ٹرمپ کے خاندان کے بھی ہیں اور ایک ایڈوائزر ہے. جے ڈی وینس واز مسٹ کنونسڈ بائی ایران اینڈ پاکستان، جو نیریٹو تھا ایران کا اور پاکستان کا، کیونکہ اس کی بیگم خود بھی انڈین ہے اور وہ ایک نوبل لیڈی ہے، سمجھدار خاتون ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک کنونس ہو چکا تھا، اور جنگ کے دوران بھی ہم نے یہی سنا تھا کہ ٹرمپ کے اور جے ڈی وینس کے ان دونوں کی ایڈمنسٹریشن کے درمیان ٹھیک ٹھاک اختلاف رائے بھی پایا گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا آگے تک معاملہ جائے، اور یہ اختلاف رائے ان کی آرمی نیوی اور ایئر فورس میں بھی پایا جاتا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے آدھے سے زیادہ اپنے لوگوں کو فارغ کیا، اپنے آفس بیئررز کو فارغ کیا. پھر جہاں تک بات آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی آتی ہے، جو 2 بار وزٹ پاکستان کا ہوا، عمان کا ہوا اور پھر روس کا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران جیتی ہوئی پوزیشن میں ہے اور فیصلے ایران اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور امریکہ اسی وجہ سے مذاکرات کی میز سے بھاگ رہا ہے. امریکہ پہلے محنت کر رہا تھا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ ایران نے ہماری ایک نہیں مانی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب اس بے عزتی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بات مڑ جڑ کے اسی آبنۂ ہرمز پہ آ گئی کہ جو پہلے سے کھلا تھا، ایران نے کہا ٹھیک ہے ہم وہ کھول دیں گے. اس کے علاوہ کس چیز کو مانا؟ کیا رجیم چینج کو مانا؟ نہیں مانا. کیا انہوں نے مانا اس کو اپنے نیوکس دینے کو، یا اپنا وہ کیا کہتے ہیں وار ہیڈز دینے کو؟ نہیں مانا. تو وہ تو کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو الٹیمیٹلی امریکہ کا کوئی ایک گول جو پورا ہوا وہ اس پورے جنگ زدہ ماحول میں نہیں ہوا. کیا اس کی انا کو تسکین ملی؟ بالکل بھی نہیں ملی. کیا اس کی ملٹری مائٹ کی عزت بڑھ گئی دنیا میں؟ بالکل بھی نہیں بڑھی. کیا وہ پولیٹیکلی سٹرونگ ہوا؟ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں چلا گیا. کیا وہ ڈپلومیٹیکلی سٹرونگ ہوا؟ وہ اس میں بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں چلا گیا. دنیا میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یورپ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، نیٹو میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، عرب ممالک میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ کتنا زیادہ فائدہ مند رہی ایران کے لیے اور اس کے پڑوسی ممالک کے لیے، کہ جہاں جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں بارشیں ہونا شروع ہوئی. ان کی سارا جو وہ کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے والے ریڈارز تھے ان کو بھی توڑ کے انہوں نے تباہ کر کے پھینکا ہوا ہے. اور یہ بات احمد نژاد اس دور میں کیا کرتا تھا، لوگ ہنسا کرتے تھے کہ یار امریکہ کیسے بارشوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ہم جو بچپن سے ڈاکٹر اسرار کو سنتے تھے کہ جی دجال بارش پہ بھی شاید کنٹرول رکھتا ہو، تو یہی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ تباہی مچاتے ہیں دنیا میں. اور یہ لوگ تو زیر زمین زلزلوں والا بھی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں. ان لوگوں نے سونامی والی بھی ٹیکنالوجیز رکھی ہوئی ہیں. وہ اس طریقے سے بھی سارا کچھ کرتے ہیں، دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے. تو یہ تو انتہائی قسم کے، یہ اگر ہم بولیں کہ نہیں یہ تو کسی اسپیسیفک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، یہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ. سر مجھے تو یہ ٹرمپ کی شکل میں دجال ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جس طرح سے نحوست ہے اس کے چہرے پر، یہ مجھے تو دجال ہی دکھائی دیتا ہے، دجال ہی نظر آتا ہے. اور اس کا چیلا نیتن یاہو بھی ہے. صرف یہ کہ کہنا تو ہم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن پھر ہمارے اپنے لوگ فتوے دے دیتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ اینڈ آف ٹائم کی یہ نشانی ہے. جو بھی خیر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن دجال نہ صحیح تو اس کے فرعون تو ہے کم از کم. ہاں جی، ہاں بالکل. اچھا سر، ایرانیوں نے جو تجویز دی ہے کہ اگر اس وقت جوہری معاملے کو مذاکرات سے الگ کر دیا جائے تو ایک تیز رفتار معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب مبصرین کا خیال ہے کہ ناکہ بندی ختم کرنے سے صدر ٹرمپ کا وہ دباؤ کم ہو جائے گا جو وہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کروانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے؟ سر پاکستان نے تو جو کوششیں کر لی تھی پاکستان نے کر لی ہیں. کل رات کو پاکستان نے کہا ہم سارے دروازے کھول رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوئی تو آ جائیے گا. اور ابھی ہم نے اپنی عوام پہ فوکس کرنا ہے. امن ہم نے آپ کا کرا دی ہے. آگے جو ڈیل آپ لوگوں نے کرنی ہے آپس میں وہ آپ لوگ بیٹھ کے کر لیجیے گا. اگر آپ سے نہ ہوئی تو ہمیں بتائیے گا، ہم دونوں کو کنونس کر لیں گے. تو ہماری تو یہ پوزیشن ہے اس وقت.
ہم نے کم از کم جو سیویلائزیشن کو تباہ کرنے کی ڈیڈ لائن تھی وہ ہم نے ختم کرا دی تھی. اب اس طریقے کی دوبارہ بات بھی نہیں ہوئی. بلکہ پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا آپ نیوکلیئر اٹیمپٹ کریں گے ایران پہ, تو اس نے کہا صاف ہی کوئی شٹ اپ کال دے دی. اس نے کہا آپ یہ سوال ہی کیسے کر رہے ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو وہی ٹرمپ اتنا 180 ڈگری اپنے بیان سے بدل گیا. تو میرے خیال ہے یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کرنا تھا وہ بڑا ڈاٹا طریقے سے پلے کر دیا ہے. بالکل صحیح, اور ان الحمدللہ. کے سامنے ان کی پوزیشن بھی بڑی کلیئر کی ہے. ہمارے ایمو ڈائریکٹریٹ کے جو آفیسرز تھے, سننے میں یہ ہے کہ وہ ایک دو ہفتے تو رات کو سوئے نہیں تھے, انہوں نے اپنے فیملیز کو نہیں دیکھا تھا, وہ وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے. دونوں طرف سے ڈرافٹ تیار کرنے والا ہی پاکستان تھا, دونوں کو ایک دوسرے کے ٹی آرز پہ کنونس کرنے والا ہی پاکستان تھا. اور دونوں, ایران کا تو ٹھیک ہے ایک ہسٹری ہے, امریکہ کو تو اس کے ریپرزینٹیٹیو سے زیادہ پاکستان جانتا تھا, اور انہیں ادھر آ کے اندازہ ہوا. اس لیے ان کی جو تھی وہ شکلیں لٹکی ہوئی تھی کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو آگے ہم لوگ انڈیکیشنز دیتے تھے اور آرڈر پاس کرتے تھے. ناؤ دے نو اس بیٹر دین اس. اور یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ لیڈرشپ کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے سر. سر آپ کا بڑا دلیر ہونا تو بچے بھی دلیر ہو جاتے ہیں, تو بڑا دلیر ہے. مسئلہ یہ تھا پہلے ہمارے بچے سارے دلیر تھے, بڑا جو تھا وہ بزدل ہوا کرتا تھا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں ایک اچھا سربراہ ملا ہے آرمی چیف کی صورت میں, جس نے پوری فوج کو منظم کیا اور دلیری کے ساتھ منظم کیا, ہر دشمن کے لیے تیار کیا. اس نے بتایا کہ ہمارا دشمن کون ہے. تو آپ کا 3-4 ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کا نام بھی کبھی منہ پہ نہیں لایا. تو نریندر مودی جو ہے اور بھارتی میڈیا ایک بار پھر بہت زیادہ گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے, اور شاید ان کو کچھ خارش کی پرابلم ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا جواب ہونا چاہیے پاکستان کی جانب سے, بالخصوص انڈین میڈیا, نریندر مودی, گودی میڈیا, اور ان کے جو کچھ سابق جرنیل ہیں, کچھ تجزیہ کار ہیں, کچھ اینکرز ہیں, جن کی یہ خارج جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ پھر کوئی مرہم کی ضرورت ہے. سر اصل میں انہوں نے ساری زندگی جو ان کی نسل نے پرورش پائی ہے, جو ان کے میڈیا کے اینکر پرسنز ہیں, وہ کوئی اتنے بزرگ نہیں ہیں, ہماری عمروں کے ہیں یا ہم سے 2-4 سال بڑے ہیں. انہوں نے بچپن سے بالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, شاہ رخ خان آ گیا, ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار دی اور بندہ اٹھا کے واپس چلا گیا. ترکیے میں آپریشن ہو گیا, تیران میں جا کے آپریشن ہو گیا. آج جو کچھ آپ کو نیٹ فلکس پہ مل رہا ہے وہ سارا کچھ یہ بچپن سے دیکھتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اینڈ they started believing in it کہ انڈیا واقعی اس طرح کچھ ہے. تو جب تک وہ دنیا کی ایک ہارش ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یو پیپل اسٹینڈ نو ویئر, یو آر اپ ٹو نتھنگ, تب تک وہ اس طریقے کی باتیں کریں گے. اور یہ ریئلٹی انہیں تب بھی اندازہ ہوگا اس کا جب وہ کبھی زیادہ طویل عرصے والی جنگ میں ہمارے ساتھ آئیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, آخر میں یہ مذاکرات والا جو کھیل چل رہا تھا یہ تو شاید اب کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور معاملات چلے گئے. پاکستانی عوام کے مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آخر میں؟ سر اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں 15-20 منٹ ایکسٹرا چاہیے ہوں گے. لیکن مختصر مسئلہ, جی مشورہ. مختصراً میں یہی کہتا ہوں کہ اس چیز کا اگر آپ یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور آئل اینڈ جو ڈیزل ہے اس کے معاہدے ایران سے دوبارہ بحال نہیں کریں گے, تو اتنا زیادہ کھپنے کا کوئی پریکٹیکلی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کی محنتوں کو نظر انداز کر رہا ہوں, اس بات پہ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, کہ دنیا میں امن پریویل کرنے کے لیے انہوں نے پیس پریویل کرنے کے لیے رول پلے کیا. بٹ وی نیڈ سم تھنگ مور دین اٹ. ایگزیکٹلی. ہم تو خوش ہیں, عام آدمی بیچارہ اتنا اس کی زندگی پہ اثر نہیں پڑ رہا. عام آدمی چاہتا ہے کہ اسے سستی روٹی ملے, اس کو گیس سستی ملے, اسے تیل سستا ملے. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ مفت دے رہا ہے سارا کچھ, تو ہم اس سے آدھے ریٹ میں بھی, مطلب ہے کہ جو ہمارا ریٹ ابھی ہے اس سے آدھے میں بھی اگر ان سے لے کے دے دیں تو پھر بھی ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہماری ریاست کما سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑے سے دلیر ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے. 2012 سے 2020 تک انڈیا ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ چلا, اور انڈیا نے خوب جو ہے نا وہ اپنی عوام کو بھی ریلیف دیا, اور سرکار نے بھی بہت کچھ کمایا. چائنا اب بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایران سے کر کے بیٹھا ہوا ہے. میرے خیال ہے ہمیں ابھی اپنے برادر اسلامی ملک سے حالات سفارتی سطح پہ تو بہت اچھے ہیں, روحانی سطح پہ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ابھی تجارتی سطح پر ہمیں مزید اچھے کرنے پڑیں گے.
بالکل وہی صحیح. بسکٹ آپ کو جو 40 روپے کے ملتے ہیں وہاں 15 روپے کے ملتے ہیں ایران بارڈر پہ. وہی قالین جو آپ یہاں 40,000 میں لیتے ہیں وہ 4,500 میں اس سے اچھا قالین آپ کو ایران سے آ جاتا ہے. تو ہر چیز وہاں کی ہینڈ میڈ سٹف بڑا پیارا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اس کی ساری پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور وہ پوری دنیا کو اسی ریٹ میں بیچے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہے, تو پھر تو آپ بے شک گیس پائپ لائن اور یہ باقی معاہدے اگر ان کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. بالکل جو آپ صحیح. باقی ممالک سے تیل لے رہے ہیں ان سے 10 روپے سستا ایران دے دے گا, 200 روپے سستا نہیں دے گا. مطلب یہی وقت ہے اور دانش مندی سے عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے. بہت شکریہ سر. عوامی ایشوز پر انشاءاللہ ایک دن الگ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی رائے بھی اس پر لیں گے انشاءاللہ, تاکہ حکومت کو دبنگ انداز میں بتایا بھی جا سکے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. سر بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر و پاکستان کی عزت, پاکستان کی وقار میں مزید اضافہ فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. احتشام الرحمان کو شہر سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.